حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن کے گھر جا کر دروازے سے جب دل کی گہرائیوں سے اس کو سنا، اندر گئے، بہن و بہنوئی کو مارا۔ جب ان کی مار سے بہن و بہنوئی پر کوئی فرق نہیں پڑا تو حضرت عمر نے کہا اچھا لاؤ کیا پڑھ رہی کہ تم مجھے بھی سناؤ۔ اور جب ان کو سنایا گیا تو حضرت عمر کے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ ایمان لائے۔ دونوں میں فرق کیا تھا؟ ابو جہل اور ابو لہب نے ہدایت اور رہنمائی کی نیت سے نہیں سنا، ہدایت نہیں ملی۔ حضرت عمر فاروق نے جب اس کو رہنمائی اور ہدایت کے ارادے سے پڑھا تو ان کی دنیا بدلی، اور پھر ایسی دنیا بدلی کہ اس قرآن کی تعلیم کی برکت سے حضرت عمر نے اس دنیا کے آدھے حصے پر، آدھی دنیا پر تقریباً 22 لاکھ میل مربع میل زمین پر حکومت کر کے دکھلائی اور دنیا کو پیغام دیا کہ دیکھو ایک بکریوں کے چرانے والے بھی حکومت کس طریقے سے کر کے دکھاتے ہیں۔ کہ حضرت عمر فاروق کی اس حکومت پر مہاتما گاندھی جیسی شخصیت یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ عمر فاروق کا عدل، عمر فاروق کا نیائے، عمر فاروق کا انصاف اگر اس دنیا میں قائم کر دیا جائے اور لاگو کر دیا جائے تو یہ دنیا امن اور شانتی کا گہوارہ بن جائے گی اور خون خرابہ بند ہو جائے گا۔ یہ مہاتما گاندھی نے یہ بات حضرت عمر فاروق کے تعلق سے کہی۔ ہمارے دل کی دنیا نہیں بدلتی ہے، ہم مسلمان ہیں لیکن وہی کے وہی ہیں۔ تو پہلی نصیحت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب شک و شبے سے اور ڈاؤٹ سے بالکل پاک و صاف ہے، اس کے اندر شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ اس کتاب کے بارے میں شک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دے دیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ لوگو اگر اس کتاب کے بارے میں تمہیں شک ہے، اس کتاب کے بارے میں تمہیں ڈاؤٹ ہے، اس قرآن کے بارے میں اگر تمہیں ذرہ برابر بھی، چیونٹی کے سر کے برابر بھی، مکھی کے سر کے برابر بھی، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے تو میں چیلنج دیتا ہوں، اللہ کہتا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم ایک صورت ہی اس کی طرح بنا لاؤ۔ علماء جانتے ہیں بسورتن کہا، ایک صورت، کوئی بھی صورت، سورہ بقرہ کی طرح 2.5 پارے کی صورت نہیں، چھوٹی سے چھوٹی صورت قرآن کی اسی کی طرح ایک صورت بنا لاؤ۔ قرآن کی 114 صورتوں میں سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ کا یہ چیلنج ڈاؤٹ کرنے والے اور شک کرنے والوں کے لیے ہے کہ اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے تو اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت ہی تم بنا کر لے آؤ۔ عربی جاننے والے بڑے بڑے یہودی اور عیسائی جو عرب پہ پیدا ہوئے نہ اس وقت اس چیلنج کو قبول کر پائے، اور آج بھی جو عرب کے اندر یہودی اور عیسائی ہیں جو عربی بولتے ہیں آج بھی قرآن کریم کے اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو، اکیلے نہیں، تم اپنے حمایتیوں کو، اپنے دوستوں کو بھی جمع کر لو، سب اکٹھے ہو جاؤ، سب مل کر ایک صورت بنا لاؤ۔ نہیں بنا سکتے۔ جو ہم نے اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا ہے، اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک ہے، ڈاؤٹ ہے، تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ نہیں بنا پائے۔ زید حضرت حسان ابن ثابت نے کعبے کی دیوار پر یہی 3 آیتیں لکھ دی تھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर। अरब के अंदर शायरी का बहुत जोर था, और जब कुरान करीम नाजिल हुआ तो अरब के काफिरों ने, मक्के के काफिरों ने ये कहना शुरू कर दिया, ये तो शेर और शायरी की किताब है, ये तो मोहम्मद और उसके साथियों ने बना डाली है, ये तो खुद अपनी तरफ से बनाते हैं, गढ़ते हैं। तो हस्सान इब्न साबित ने ये 3 आयतें वहां लिख दी, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर, और नीचे लिख दिया हस्सान इब्न साबित, यानी ये शेर हमने लिखे हैं। अरब के अंदर मुकाबला होता था, मुकाबला, जो इन शेरों में कमी निकाल दे, इन अशार में कमी निकाल दे, उसको इनाम मिलता था। इससे अच्छा कोई कलाम लिखकर दिखाओ। 24 घंटे गुजर गए, लेकिन इससे अच्छा कोई कलाम नहीं लिख पाया। कमी निकालने की कोशिश की, लेकिन नहीं निकाल सके। अरब का बहुत बड़ा शायर, लोगों ने उससे कहा कि तुम तो सबसे बड़े शायर हो, तुम भी कमी नहीं निकाल सके। इसका मतलब हस्सान इब्न साबित को अवार्ड दे देना चाहिए, उनको इनाम दे देना चाहिए, क्योंकि उनके अशार में कोई कमी किसी को नजर नहीं आई। इसने एक दिन और एक रात की और मोहलत मांगी कि मुझे थोड़ा सा समय और दे दो, 24 घंटे का, एक दिन एक रात का, मैं कल तक इसमें कोई कमी निकालता हूं और कोई अच्छा शेर बनाता हूं। दे दिया गया 24 घंटा और एक रात एक दिन। दिन भर सोचता रहा, कुछ नहीं मिला। रात भर सोचता रहा। अरे 2 लाइन का एक शेर होता है, ये 2 शेर भी नहीं है, 3 ही लाइनें हैं। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, चलो एक शेर हो गया। इन्न शानियका हुवल अब्तर, चौथी लाइन कहां गई? यही एक कमी मिली। लेकिन फिर कहता है ये कमी भी नहीं है, क्योंकि जो 4 लाइनों में बात पूरी होती है वो 3 में भी पूरी हो गई। पूरी रात भी उसने खपा दी, लेकिन उसको कोई कमी नजर नहीं आई। जब उसको कोई कमी नजर नहीं आई तो सुबह उठकर लोगों ने देखा और दरवाजा खोला खाने काबा का, तो पूछा है शायर साहब क्या है, कुछ कमी नजर आई? हाँ, एक कमी नजर आई। क्या? हस्सान इब्न साबित ने सिर्फ 3 लाइनें लिखी थी, उसमें चौथी लाइन की कमी थी। वो चौथी लाइन मैंने अपनी तरफ से लिखकर पूरी कर दी। जब लोग अंदर गए तो क्या पढ़ते हैं? हस्सान इब्न साबित की ये 3 लाइनें लिखी हुई, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर। इसके बाद उस शायर ने जो कमी निकाली वो ये थी कि चौथी लाइन इसने अपनी तरफ से लिख दी, लेकिन उस लाइन में उसने अपनी बेबसी का, अपनी कमजोरी का एतराफ करते हुए लिखा, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर। उसने नीचे लिख दिया चौथी लाइन, मा हाज़ा कलामुल बशर। लोगों, तुम मुझसे कमी पूछते हो कि इसमें कमी निकालो। ये ऊपर की जो 3 लाइनें हैं, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर, ये 3 लाइनें जिनको हस्सान इब्न साबित कहते हैं कि ये मेरे अशार हैं, लेकिन मैंने चौथी लाइन में लिख दिया मा हाज़ा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। यह किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। हस्सान, तुम झूठ बोल रहे हो, यह अशार तुम्हारे नहीं है। हजरत हस्सान इब्न साबित यही कहलवाना चाहते थे। फौरन निकले और कहने लगे, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मा हाज़ा कलामुल बशर, ऊपर वाली ये 3 लाइनें किसी इंसान का कलाम नहीं है। तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये किताब, ये आयतें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल की गई हैं। अरब के शायर दंग रह जाते हैं। अरब के शायर। तो पहली नसीहत ये बताई गई है
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب جب تم کھولو تو پہلے تو یہ سوچ لو کہ یہ کتاب بلا شک و شبہ درست ہے، اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر شک کی نیت سے پڑھو گے تو کبھی تمہیں رہنمائی نہیں ملے گی، راستہ نہیں ملے گا، پہلی چیز۔ اس کے بعد آئیے دوسری چیز پر، ھدی للمتقین، یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو ہدایت ملے گی۔ مسلمان ہیں لیکن اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، قرآن ان کے لیے ہدایت۔ جن کے اندر تقویٰ ہے، ڈر ہے، خوف الہی ہے، خشیت الہی ہے، خوف خدا ہے، ان کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ ورنہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اس کے باوجود شراب پیتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، قرآن پر ایمان ہے، جوا کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، قرآن پر ایمان ہے، قرآن کو آسمانی کتاب مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن وہ آپ ان کی گھر والیاں، ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں بے پردہ نظر آئیں گی، بازاروں میں گھومتی ہوئی نظر آئیں گی۔ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو نہیں ڈرتے، دیکھ لیجئے آج قرآن کو ماننے والے جو ڈرتے نہیں ہیں، خوف خدا ان کے اندر نہیں ہے، آج بھی وہ مارے مارے پھر رہے ہیں۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں آج بے پردہ گھوم رہی ہیں، جلسوں میں بھی میلے لگتے ہیں، ان میں بھی آوارہ گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں، نہ ان کو ان کے ماں باپ روکتے، نہ بھائی بہن روکتے ہیں۔ قرآن نے دوسری نصیحت ہمیں یہ بتائی، ھدی للمتقین، یہ قرآن انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں، وہ پورا قرآن پڑھ جائیے، سنا ڈالیے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میرے بھائیوں، بالکل یہ اسی طرح ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں، قرآن لاد دیا جائے، بخاری و مسلم حدیثوں کی ساری کتابیں لاد دی جائیں، لیکن گدھے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ تو لاد دیا لیے چلا جا رہا ہے، جیسے گدھے پر کتابیں لاد دینے سے وہ انسان نہیں بن جاتا ہے، ایسے ہی جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ کا ڈر ان کے اندر نہیں ہے، تو یہ قرآن ان کی زندگیوں میں بھی کوئی انقلاب پیدا نہیں کرتا۔ بہت کچھ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، بہت سوچ سمجھ کر میں نے قرآن سورہ بقرہ کی پہلا رکوع پڑھا، کیونکہ یہی تو مین ہے، شروعات یہیں سے ہو رہی ہے قرآن کی۔ پورا قرآن والناس تک 30ویں پارے تک پہنچو گے تو پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے میرے بھائیوں۔ پہلا رکوع قرآن کھولتے ہی سورہ فاتحہ کے بعد پہلے رکوع کی ہم نے تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، اس تلاوت سے ذرا آپ سیکھیے، ابھی تو ھدی للمتقین پر ہے۔ پہلی چیز ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن شک و شبہ سے خالی ہے، پاک ہے، صاف ہے، شک و شبہ جس کے اندر ہے وہ قرآن نہ پڑھے۔ دوسری چیز، یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، جو ڈر رکھتا ہے اپنے اندر، خوف خدا رکھتا ہے اپنے اندر، اور جس کے اندر خوف خدا نہیں ہے، دیکھ لیجئے ہماری مسجدوں میں رمضان میں تراویح ہوتی ہے، حافظ صاحب تراویح پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں، پہلی تاریخ سے لے کے 30ویں یا 29ویں روزے تک ایک قرآن پورا مکمل کر دیا جاتا ختم، لیکن اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے جیسے ہی رمضان کا چاند ہوا، عید کا چاند ہوا، وہی روزہ کھولنے والے، افطار کرنے والے لوگ، وہی اللہ سے ڈرنے والے لوگ، وہی خوف خدا اپنے اندر پیدا کرنے والے لوگ، چاند ہوتے ہی بازاروں کی رونق بڑھاتے ہیں، اور ہماری ماں بہنیں اس طریقے سے بازاروں میں گھومتی ہیں کہ غیر مردوں کے ساتھ
ان کے دھکے لگتے ہیں، ان کے جسم ایک دوسرے سے ٹچ ہوتے ہیں اور کوئی ان کو پرواہ نہیں ہوتی اس بات کی کہ چاند رات والے دن ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ آپ ٹیلی ویژن پر لکھنؤ، کانپور، اپنے کولکاتہ اور اسی طریقے سے دلی اور ممبئی کے مارکیٹوں کا حال دیکھ سکتے ہیں، بڑے بڑے شہروں کا حال دیکھ سکتے ہیں، جہاں ٹی وی اینکر بڑے دھڑلے سے بتاتی ہے کہ آج مسلمان عورتیں خریداری کے لیے نکلی۔ مسلمان مردوں کا ذکر کم کیا جاتا ہے، مسلمان عورتوں کا زیادہ، یہ بتانے کے لیے، یہ ہماری کھوپڑیوں میں گھسڑنے کے لیے کہ عورتیں بھی تمہارے اسلام کی تعلیمات کو نہیں مانتی ہیں۔ یہ بھی آج مغربی تہذیب، ویسٹرن کلچر کی دلدادہ ہے اور پشچمی سبھیتا کی بھوکی ہے، اور یہ اسی راستے پہ چل رہی ہے، ویسٹرن کلچر کو اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال ہے آج۔ ہماری زندگیوں میں کہاں انقلاب آ رہا ہے؟ مرچ پہلے تیکھی تھی، آج بھی تیکھی ہے۔ نمک پہلے نمکین تھا، آج بھی نمکین ہے۔ شکر پہلے میٹھی تھی، آج بھی میٹھی ہے۔ نمک کی تاثیر نہیں بدلی، مرچ کی تاثیر نہیں بدلی، شکر کی تاثیر نہیں بدلی۔ وہ لوگوں قرآن جو پہلے پڑھتے تھے اور سنتے تھے، ان کی دنیا بدل جاتی تھی۔ وہ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، وہ اسلام کے ہیرو بن جایا کرتے تھے، وہ اسلام کے دل دادا ہو جایا کرتے تھے، وہ اسلام کے نام پر مرتے تھے اور اسلام کے نام پر جیتے تھے۔ ان کا اوڑھنا بچھونا اسلام ہو جایا کرتا تھا۔ وہ چلتے تھے تو اسلام کے طریقے پر، وہ اڑتے تھے تو اسلام کے طریقے پر، وہ بیٹھتے تھے تو اسلام کے طریقے پر، وہ کھاتے تھے تو اسلام کے طریقے پر، وہ شادیاں کرتے تھے تو اسلام کے طریقے پر۔ ان کی زندگی کا ایک ایک منٹ اسلام کے اصول اور ضابطوں پر چلتا تھا۔ یہ ان کی دنیا بدل جاتی تھی۔ وہ لوگوں جب نمک کی اور مرچ کی تاثیر نہیں بدلی تو قرآن کی تاثیر کیسے بدل گئی؟ یہ قرآن پڑھنے کے بعد انسان کی دنیا بدل جاتی تھی، لیکن یہ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں وہی کے وہی ہیں۔ آج ہم اپنے گھر کو نہیں بدل سکتے ہیں، کلیا چک کیا بدلیں گے؟ ہم اپنا گھر چینج نہیں کر سکتے، ہم بلیا ڈانگا کیا چینج کریں گے؟ ہم اپنے گھر میں اسلام نافذ نہیں کر سکتے، ہم پورے مالدہ میں، پھر بنگال میں، پھر ہندوستان میں اسلام کیا نافذ کریں گے؟ جو آدمی اپنے گھر میں اپنی ماں، اپنی بہن اور بیٹی کو اسلام کی چہار دیواری میں قید نہ کر سکے اور اس کی زندگی میں اسلام نافذ نہ کر سکے، وہ پورے ہندوستان میں اسلام کیسے نافذ کرے گا؟ یہ امیدیں اب بالکل بیکار ہو گئی ہیں، اس کی امیدیں اب نہیں کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے فرمایا بنیادی چیز ہے قرآن کو شک و شبے کی نظر سے پاک و صاف رکھو۔ پھر دوسری شرط یہ ہے قرآن کو جب پڑھو تو اللہ کا ڈر و خوف خدا ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یاد رکھنا، خوف خدا ہے تو قرآن سے ہدایت ملے گی، خوف خدا نہیں ہے تو امید چھوڑ دیجیے۔ آگے مرحلے بڑے سخت ہیں، آگے بتایا جا رہا ہے کتنی پریشانیاں آئیں گی۔ جب اللہ کا ڈر ہی نہیں تو ان پریشانیوں کو کیسے تو برداشت کرو گے؟ اسلام نام ہے قربانی دینے کا، ہم قربانی دینا جانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے جلسہ کرایا، ایسے ہی تھوڑی جلسہ ہو گیا ہے، آپ نے قربانی دی ہے۔ 1 روپیہ، 2 روپیہ، 5 روپیہ، 10 روپیہ، 1000 روپیہ آپ نے دے کر یہ جلسہ کرایا ہے۔ اگر آپ نے یہ تعامل نہ کیا ہوتا، یہ قربانی نہیں دی ہوتی تو یہ جلسہ نہیں ہوتا۔ اسلام نام ہے قربانی دینے کا۔ یہ مسجد کے لیے جلسہ ہو رہا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ آسمان سے زمین پر اپنا گھر بنانے کے لیے نہیں آئے گا، آپ ہی لوگوں کے ذریعے یہ پیغام نافذ کروا دیا اللہ کے رسول کے ذریعے کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ لوگوں یہ میں لالچ دے رہا ہوں تمہیں، جو دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اگر تمہیں میرے اس لالچ پر یقین ہے اور جنت میں اپنا گھر چاہتے ہو تو
دنیا میں میرے گھر کو آباد کرو، میرا گھر بناؤ۔ اگر میرا گھر دنیا میں بناؤ گے تو آخرت میں ہم تمہارا گھر بنائیں گے۔ تم مٹی اور چونے اور گانے سے، سیمنٹ سے ہمارا گھر بناؤ گے، ہم ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، اس سے تمہارے گھر کو ہم تعمیر کریں گے، ہم تمہیں وہ گھر دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اللہ کے نبی کے دیے ہوئے اس لالچ پر اگر ہمارا یقین اور ایمان ہے تو ہم بڑھ چڑھ کر آگے بڑھیں، اور نہیں ہے خوف خدا ہمارے اندر تو ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اللہ سے ڈرنے والوں کی تیسری قسم کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے۔ کن لوگوں کے لیے اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ ایک ایک چیز پر آئیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان کا کیا معنی ہے؟ غیب پر، چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ چھپی ہوئی چیزیں بھی ہیں، ہاں، جو ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن ہے۔ جیسے اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ایمان ہونا چاہیے۔ جنت کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ایمان ہونا چاہیے۔ جہنم کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ایمان ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ جو چھپی ہوئی غیب